ہم لوگ کی ملاقات عربی چہاروں میں ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند میں میرا بھی داخلہ عربی چہاروں میں ہوا، اور جناب مولانا ابوالکلام صاحب قاسمی دامت برکاتہم ان کا بھی داخلہ عربی چہاروں میں ہوا۔ عربی چہاروں تک وہاں پر پڑھنے کا مزاج زیادہ رہتا ہے، اور وہاں پر نگرانی بھی ہوتی ہے۔ ایک بڑی سی مسجد آپ نے دیکھی ہوگی، مسجد رشید، اسی مسجد میں مغرب بعد ہم لوگ مذاکرہ کے لیے بیٹھتے تھے۔ اتنا یادگار مذاکرہ ہم لوگوں کا تھا وہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہو رہی تھی۔ میں تھا ادھر دربھنگہ بہار سے، اور جابر نام کا تھا ایک لڑکا، وہ سہارنپور سے تھا، اور ایک مطیع الرحمان پرولیا بنگال کا تھا، اور ایک مولانا نیپال کے تھے۔ یہ 4 لوگ ہم لوگ ساتھ بیٹھتے تھے، اور اس یاد کو یہاں پر شیئر کرنے کی اس لیے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ہم لوگ اتنی تیاری کرتے تھے اور پورے سال اتنا پڑھتے تھے کہ امتحان کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی کہ عبارت کا ترجمہ یا تشریح کرے۔ ہم لوگ بانٹے ہوئے تھے الگ الگ کتابیں، امتحان کے زمانے میں کسی کتاب کا ترجمہ یا تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے اردو کتاب پڑھتے ہیں ویسے ہم لوگ عربی کتاب پڑھتے تھے، اور سارا مطلب، معنی، مضامین، نکات، ساری چیزیں ذہن میں آتی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کہیں پر بھی اگر کسی کو تھوڑا سا اٹک ہو، ذرا سا نہیں سمجھ میں آیا تو پھر وہاں پہ ہم لوگ رکتے تھے، اور جس کو نہیں سمجھ میں آیا تھا اس کا تذکرہ کرتے تھے کہ یہاں پر مجھے یہ بات یاد نہیں آ رہی ہے، تو کوئی بھی ساتھی ان کو یاد کرا دیتے تھے، پھر آگے چلتے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت یادیں تھی وہ آج تک۔ اس کے بعد سے عربی چہاروں کے بعد میں عربی پنجم میں جاتا ہے تو ہمارے اساتذہ کرام کہتے تھے کہ وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام صاحب وہاں سے ام القریٰ چلے گئے، مکہ المکرمہ، اور وہاں اس کو مکہ یونیورسٹی بھی کہتے ہیں، وہاں انہوں نے پڑھا، اور میں دارالعلوم دیوبند سے 1 سال تفسیر کیا۔ اس کے بعد 1 سال اپنے گاؤں میں چچا کے مدرسے میں پڑھایا۔ یہ 2005-06 کی بات ہے۔ 2007 میں المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد چلا گیا، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے یہاں۔ اسی دوران 2008 میں ہمارے حج کی ترتیب بن گئی، وہاں پہنچے، مولانا سے کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی نمبر ان کا نہیں تھا میرے پاس، اور میرا نمبر ان کے پاس نہیں، کوئی رابطہ نہیں تھا۔ لیکن مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جب حج کے لیے گئے تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے بہت قریبی شاگرد مولانا نعمت اللہ صاحب بھی وہی تھے، ساتھی میں ام القریٰ میں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے ملنا ہے، تو یہ مولانا سے ملنے کے لیے گئے۔ مولانا نے بتایا کہ آپ کے ساتھی آفتاب بھی حج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان کی محبت ہے کہ کئی گلی کوچے میں پھرے کہ کیسے ملاقات ہوگی، کوئی نمبر چکے تھا نہیں۔ اچانک دوپہر کے لیے روٹی لینے کے لیے نکلے تھے ہم، کہ دوپہر میں نماز پڑھ کے آئے ظہر کی، اور میں نے سوچا جا کے روٹی خرید لیتے ہیں اور سالن کھا لیں گے، تو روٹی لینے کے لیے گئے تو مولانا مل گئے۔ اس کے بعد ہم لوگ لپٹ گئے، بہت دیر تک ہم لوگ ساتھ رہے۔ یہ خوبصورت یادیں ہیں۔ میں یہاں پر اس کے بعد جب کام کرنے لگا تو میں چاہتا ہوں کہ میں تمام ساتھیوں کو یہ چیز بھیجتا رہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس حد تک کر رہا ہوں، اس کو کیسے مفید کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح اس کو کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے احباب، دوست خاص طور سے ہیں جو ہم کو بھی سمجھ سکیں۔ ایک شخص ہے بڑی صلاحیت کا مالک ہے، ہم سے بہت بڑا ہے، وہ آ کر کہے گا ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ہم اس صلاحیت کے لائق ہی نہیں ہیں، تو کیسے اس کام کو کریں گے؟ مولانا ابوالکلام جیسے لوگ اگر کچھ کہیں گے تو یہ ہم کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، اچھائیاں بھی جانتے ہیں، بدماشیاں بھی جانتے ہیں، جیسے آپ لوگ ایک دوسرے کی جانتے ہیں نا، اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو مولانا اگر کوئی بات کہیں گے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ آپ قسمت والے ہیں کہ ام القریٰ چلے آئے، میں تو نہیں آ سکا، لیکن میں کم سے کم آپ کی کرسی پر تو بیٹھ جاؤں،
تو طلبا جس کرسی پر بیٹھ کر کے پڑھتے تھے میں ان کرسیوں پر جا کر کے بیٹھ گیا. ہندوستانی کی ان حرکتوں کو لوگ دیوانہ پن کہتے ہیں، لیکن یہ عشق ہے. اب عشق کو اگر کوئی دیوانہ پن کہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن یہ عشق ہے اس سرزمین سے، یہ عشق ہے اس دیار سے، اس علاقے سے. وہاں پر ایک اور صاحب استاد سے ملاقات ہوئی، تو ہم لوگ کی عمر کے استاد تھے، اور یہ معلوم ہوا جب وہ طائف کے ہیں تو میرا دل کھنچ گیا کہ طائف والے سے ملاقات ضروری ہے. تو ملاقات کرنے کے بعد لگا تو نہیں کہ یہ وہی طائف ہے جس طائف والے نے کبھی ہمارے رسول کو پتھر مارا تھا، لیکن ہم نے جب ایک بزرگ سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آج بھی طائف میں چھوٹے بچوں کے پیچھے لگنے کا اور پھینکنے پھاکنے کا رواج آج بھی طائف کے بعض علاقوں میں پایا جاتا ہے. لیکن یہ طائف کے تھے بہت نرم تھے، بہت نرم مزاج. یہاں کا موسم بھی الحمدللہ بہت معتدل ہے. یہ خوبصورت یادیں مولانا کے ساتھ رہیں. مولانا کل تشریف لائے یہاں اور میں بے چین تھا کہ رات ہی میں کسی طرح ملاقات ہو، لیکن سردی کی رات ہے، دیر ہو گئی تھی. تو صبح مولانا نے آنے کا فیصلہ کیا. میں نے کہا جو اللہ کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے. رات اگر آ جاتی ہے تو صبح نہیں آتے، صبح نہیں آتے تو مدرسہ نہیں دیکھ پاتے ٹھیک سے اور ملاقات نہیں ہو پاتی. بہت اچھا ہوا کہ مولانا تشریف لائے. میں ان کا استقبال کرتا ہوں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں. امید کرتا ہوں اب یہ نیپال میں آ گئے ہیں مستقل، اور تو بہار کا ان کا سفر ہوتا رہے گا، خاص طور سے دربھنگہ مدھوبنی کا. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جب بھی آئیں گے انشاءاللہ ہم کو اور ہماری طالبات کو موقع دیا جائے گا، اور جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ ہم دونوں ایک دوسرے کے کام میں مددگار بنیں گے. جمعیت سے میرا کوئی خاص تعلق نہیں رہا ہے، لیکن امت کا کوئی بھی کام، چاہے وہ جمعیت کر رہی ہو، چاہے مرکز شریعہ کر رہی ہو، چاہے کوئی بھی تنظیم کر رہی ہو، اس میں جہاں تک ہماری ضرورت ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم ساتھ دیں گے، انشاءاللہ ہم تعاون کریں گے، ہم اپنے آپ کو اس میں لگا دیں گے اور کھپا دیں گے انشاءاللہ. اور میں اپنے دوست سے گزارش کروں گا کہ ہمارا ادارہ آپ نے دیکھا عربی اول سے دور حدیث تک کی تعلیم ہے، اور دور حدیث کے بعد تخصص فی الفقہ والدعوہ کی تعلیم ہے، اور عربی اول کے نیچے درجہ روضۃ الطفلات ہے، اس کے اوپر ابتدائی ہے، اور اس کے اوپر اعدادیہ ہے. یہ 3 کلاس ہماری عربی اول کے نیچے ہے، اور عربی اول سے عربی پنجم تک 5 کلاس، تو 5 3 8 کلاس، اور 1 کلاس تخصص فی الفقہ والدعوہ کی ہے تو 9 کلاس. ان تمام کلاسوں کو عصری تعلیم بھی میٹرک تک پڑھائی جاتی ہے. اس میں بھی میٹرک کے بجائے 7ویں یا 8ویں کلاس تک کی بچیاں اس وقت ہیں. اس کے علاوہ یہ بچیاں 1-1:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہیں. 3 بجے سے ترجمہ قرآن کی کلاس شروع ہوتی ہے. 6 مہینے میں پورے قرآن پاک کا ترجمہ یہ شروع کیا گیا، جس میں 80 خواتین نے رجسٹریشن کرایا ہے، اور 2 حصوں میں وہ خواتین پڑھتی ہیں. آدھی خواتین یہاں پڑھتی ہیں اور آدھی خواتین دوسری جگہ پہ ہمارا ادارہ ہے وہاں پہ پڑھتی ہیں. 6 مہینے میں مکمل ترجمہ قرآن کرانا ہے، جس میں 8 پارے الحمدللہ ہو چکے ہیں. اس کے بعد عصر سے مغرب اسکول کالج کی بچیاں آتی ہیں دینیات پڑھنے کے لیے، جس میں قرآن ہے، اردو ہے، اور دعائیں ہیں، قرآن کا ترجمہ ہے، تجوید ہے، قرآن کی مشق ہے. یہ ساری چیزیں 1 گھنٹے میں ان لوگوں کو کرائی جاتی ہے، اور یہ اس طرح سے یہاں پہ تعلیم ہوتی ہے. اور ایک اور کورس ہمارے یہاں چل رہا ہے حافظ لڑکوں کے لیے عالم کورس. ہم نے دیکھا جب 5 سال میں لڑکیاں عالمہ بن سکتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک عالمہ بن سکتی ہیں، تو کیوں نہ ہم لڑکوں کے لیے شروع کریں. اس لیے کہ شہر کے لڑکے حافظ بن جاتے ہیں، عالم نہیں بن پاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی شروع کیا گیا. مختصر ابھی 5 لڑکے ہیں اس میں، جن حافظوں کو عالم کورس پڑھایا جاتا ہے. 1.5 سال ہوا ہے ابھی، اور 2 سال کا کورس الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. تیسرے سال کا کورس بھی کچھ کتابیں ہو چکی ہیں. اب تیسرے کورس کی سال کی اور کتابیں انشاءاللہ اس سال مکمل ہو جائیں گی. یہ مختصر سا ہماری مختصر سی کارکردگی ہے. اس کے علاوہ خواتین کا اجتماع پابندی سے ہوتا ہے. ہر ہفتے ہر جمعے کو 1 گھنٹے کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں باضابطہ عنوان دیا جاتا ہے اور ایک ہی عنوان پر گفتگو ہوتی ہے. اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں ہماری طالبات اور یہاں کے عالمات جاتی ہیں اور وہاں بھی پروگرام کرتی ہیں. ابھی اس جمعے کو ایک بستی میں جانا ہوا اور وہاں کی عورتوں کو جمع کر کے وہاں پر پروگرام کیا گیا ہے، اور اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں کوئی بات ہو تو میں گزارش کروں گا مولانا ابوالکلام قاسمی دامت برکاتہ سے اپنے کلمات سے نوازیں.
سے جو محبت ہے، خیر ہم لوگ تو کبھی نہیں بھولے اس کو، اور دربھنگہ پہنچتے ہی راتوں رات میں اس کو ٹکٹ کیا. بہرحال اس وقت کئی سالوں کے بعد آج ملاقات ہوئی، بہت خوشی ہوئی، اور بہت ہی زیادہ خواہش تھی کہ مولانا جو ہمارا چلا رہے ہیں اس کی زیارت بہت دنوں سے خواہش تھی. الحمد للہ آج یہاں بھی پہنچنے کا موقع ملا. آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ تعلیم ایک صدقہ جاریہ ہے. ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ یہ ساری چیزیں رہ جائیں گی جو ہمارے ساتھ جانے والی ہیں. اب اس تعلیم کو آپ یہاں سے جب حاصل کر کے جا رہی ہیں تو اپنے ماحول میں، اپنے گاؤں میں یا اپنے گھروں میں اس کو کیسے پھیلائیں گے؟ یقیناً مولانا اس پر آپ کو اس کی تجربات کرا رہے ہیں. اس کے جو طریقے ہو سکتے ہیں، خاص کر کے عورتوں میں جو تعلیم کا سلسلہ ہے اور عورتوں میں جو تعلیم کی کمی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک جھلک جو میں نے اس بچی کی تلاوت ہے اس سے میں نے بہت زیادہ اندازہ لیا ہے کہ ماشاء اللہ آگے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور لیکن مجھے آپ حضرات سے امید ہے جب اس ادارے سے آپ حضرات نکلیں گی تو لیکن اس کا اپنے گھروں میں فائدہ پہنچے گا. اور بعض کمیاں ہوتی ہیں عورتوں میں جو میں اسی کے اوپر خاص طور سے دلانا چاہوں گا کہ جب یہاں سے جائیں گے جو آپ کی زندگی میں ہے، عورتوں میں بہت کم تعلیم ہے. مرد بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو عورتوں میں تعلیم دیں، لیکن عورتوں کے ذریعے سے عورتوں میں تعلیم دینا بہت ہی آسان ہوتا ہے. آپ حضرات کس چیز کو نہ بھولیں، گھر کے جانے گھر بہنوں میں، ماؤں میں، بہنوں میں یہ سب دیکھیں کہ کیا چیز کی کمی ہوتی ہے. بہت ایسی ہوتی ہے جس کو کلمہ تک نہیں ہوتا ہے یا نماز میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، تلاوت وغیرہ میں ہوتی ہے. ان سب چیزوں پر آپ کی نظر رکھیں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ طالبات ہیں، سب سے پہلے صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے نیت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات، جو بھی کام کرنا ہے سب سے پہلے اس کا یہ ہوتی ہے ہماری نیت کیا ہے. اور میں ایسے ہی تعلیم حاصل کرنا تو بہت ساری اداروں میں تعلیم ہوتی ہے، اسکول وغیرہ میں، کالجز میں، لیکن یہ کہ دنیاوی مقاصد کے لیے. لیکن آپ حضرات جو یہاں پر اس ادارے میں ہیں اس کا الگ مقصد ہے، اور انشاءاللہ آپ کی نیت بھی انشاءاللہ وہی ہوگی جو صدقہ جاریہ کی ہونی چاہیے. دوسری بات اس کے لیے محنت تو بہت ضروری ہے. وقت کو گزارنے کا بھی کرنا ہے. بہت ہی عورتوں کے پاس تو ویسے بھی وقت بہت کم ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے محنت کی سخت ضرورت ہے. پھر یہ کہ محنت ہی انسان کو کام نہیں آتی، اس کے علاوہ آپ کو توکل علی اللہ، اللہ کے اوپر آپ کو بھروسہ کرنا ضروری ہے. ان تینوں چیزیں انسان کو کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے نیت، اس کے بعد محنت، اس کے بعد توکل. یہ تین چیز بہت ضروری ہوتی ہے. جب تک یہ تینوں چیز نہ ہو انسان منزل تک نہیں پہنچ سکتا. تو میں یہ خاص ان باتوں پر اپنی باتوں کو میں ختم کرتا ہوں. باقی ویسے خاص ادارے میں جہاں ماشاء اللہ تربیت ہو رہی ہے، مولانا کا اور اس ادارے کی مشاہد میں شکریہ. مجھے آپ کے پاس سے دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ لوگ بچی ہیں.